الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ اسی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی ہوئی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، مقام و مرتبے کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے لقب سے ملقب فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ آپ قرآن و احادیث کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جا بجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ جا بجا قرآن کے اندر کبھی نام لے کر پکارتے ہیں، کبھی یا ایھا النبی کہتے ہیں۔ جا بجا قرآن کے اندر آپ یہ خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہیں وہ آپ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کے اندر تو اس کی صفات موجود ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مذہبی کتابیں گزری ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی۔
چنانچہ تورات کے اندر تورات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، چونکہ قرآن نے ہمیں خود بتایا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پہچاننے کے باوجود ان کا ایمان نہ لانا ان کا عناد ہے، یہ اپنی ضد کے اوپر اترے ہوئے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، الذی وہ نبی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ آپ تورات اور انجیل کے اندر اس کی صفات کو لکھا ہوا پائیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر بحوالہ بخاری ایک روایت ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں عطا بن یسار کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تھی، ذرا بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صفات تو وہی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، جیسے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ بعض صفات تو یہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو المتوکل کے نام سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات کے اندر متوکل تھا، اور تورات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جو تندخو نہیں ہیں، یعنی ان کی بری عادات نہیں، یہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو بازاروں کے اندر شور مچاتے ہیں، یہ تعریف تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ یہ وہ مقام و مرتبے والا نبی ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ کتاب یہ آیت جو اہل کتاب کے حوالے سے ہے کہ اہل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی نظر میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تھی، میں نے ایسے پہچان لیا تھا، یعنی اتنا بدرجہ اتم اور اکمل پہچان لیا تھا کہ میں اتنا اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری کتاب تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک دو روایتیں نقل کی ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے زبور کا ایک نسخہ اٹھایا، اس نسخے کے اندر 185 صورتیں تھیں، اور چوتھی صورت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، یہ خطاب تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اے داؤد سنو اور سلیمان سے بھی کہہ دو
حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہے ہیں، اے داؤد تم بھی سنو اور سلیمان سے بھی کہہ دو کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ زمین میری ہے اور اس کا مالک جو ہے، اس کا وارث جو ہے میں محمد الرسول اللہ اور اس کی امت کو بناؤں گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات زبور کے اندر بیان کی جائے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ ایک اور روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوشخبری دی، اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد و محمد ہوگا، اور جس سے میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور وہ میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اس کی امت سب سے افضل ترین امت ہوگی۔ یہ محمد الرسول اللہ اور اس کی امت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں قرآن و مجید سے پہلی کتابوں کے اندر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو قرآن و مجید کے اندر ہی ان کا قول مذکور ہے، سورۃ الصف کے اندر، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کیا خطاب کیا؟ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں آپ کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور دو مقصد مجھے دیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات کتاب گزری ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا، اور دوسرا مقصد میرا آنے کا کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کا خطاب جو بنی اسرائیل سے انہوں نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الصف کے اندر ذکر کر۔ تو میرے بھائیو قرآن مجید کو آپ کھولیں، جا بجا قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن تسلیاں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محمد الرسول اللہ کو دیتا ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو چاہتے تھے میرے، یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے میرے بھائیو کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خاتم النبیین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مسلم شریف کی روایت ہے، باقی انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ وانا خاتم النبیین وختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ وہ نبوت کا مبارک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس مبارک سلسلے کو ختم کرنے کا اعزاز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے میرے بھائی کہ ذخیرہ اسلام قرآن و احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، 100 آیات کے لگ بھگ آیات جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، اور 200 احادیث کے لگ بھگ احادیث جو ہیں ان میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل رجل بنا بیتا، اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اسے خوبصورت کیا، خوبصورت کرنے کے بعد الا موضع لبنۃ من زاویۃ، ایک زاویے میں ایک اینٹ چھوڑ دی، پورا گھر بنا دیا ایک اینٹ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں اس گھر خوبصورت محل کا کے گرد چکر لگاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں، وختم بی النبیون، میرے اوپر، وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر ہمیں یک زباں ہو کر، یک جاں ہو کر
لسانیت کو، قومیت کو، تعصبیت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر میرے بھائی یک زباں ہو کر، یکجاں ہو کر، جب بھی جہاں کہیں بھی جتنی بھی ضرورت پڑے ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی۔ ایک دینی فریضہ سمجھ کر، ایمانی فریضہ سمجھ کر، قرآنی فریضہ سمجھ کر ہر مسلمان کو اس کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہدن کے مفسرین مختلف معنی کرتے ہیں۔ پہلا معنی شاہدن کے امت پر گواہ بنا کر بھیجا۔ امت پر کیسے گواہ ہوں گے؟ میدان محشر لگے گا، تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام امتیں موجود ہوں گی، اللہ رب العزت انبیاء سے مخاطب ہوں گے، فرمائیں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا؟ تو تمام انبیاء کہیں گے جی ہاں ہم نے آپ کا پیغام امتوں تک پہنچایا۔ پھر باقی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا نبیوں نے آپ تک پیغام پہنچایا؟ تو وہ تمام امتیں انکار کر دیں۔ اس وقت امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور کہے گی، گواہی دے گی کہ یا اللہ ان تمام انبیاء نے آپ کا پیغام جو ہے اپنی امتوں تک پہنچایا۔ تو وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، اس نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، گواہی تو دیکھ کر دی جاتی ہے، پھر یہ کیسے گواہی دے؟ تو امت محمدیہ وہاں پر یہ جواب دے گی کہ یا اللہ ہم آخر میں آئے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے دیکھنے پر کم یقین ہے، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر زیادہ یقین ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ دوسرا معنی شاہدن کا آتا ہے حق بیان کرنے والا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا۔ گواہ اپنا بیان دیتا ہے جو اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی امت تک وہ پہنچایا، اسی طرح حق بیان کیا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تیسرا معنی مفسرین اس کا کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہدن کا مطلب ہے توحید کی گواہی دینے والا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صفا کی پہاڑی کے اوپر سرداران قریش کے سامنے توحید کی گواہی دیتے، کبھی فاران کی چوٹی کے اوپر توحید کی گواہی دیتے، کبھی طائف کے اندر خون کے اندر لہو لہان ہو کر توحید کی گواہی دیتے، کبھی بادشاہوں کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کبھی انفرادی طور پر خوشخبری دیتے ہیں، کبھی اجتماعی طور پر خوشخبری دیتے ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ میرا محمد خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ خوشخبریاں بانٹ رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس کے اندر بیک وقت جنت کی خوشخبری دے دی۔ میرے محمد خوشخبریاں دینے والے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا؟ جو اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جو اللہ رب العزت کے سامنے باغی ہو چکے ہیں ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔
جو حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جو آج بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا محمد الرسول اللہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو، یہاں پر قرآن کا اسلوب آپ دیکھیں، وداعیا الی اللہ، یہاں پر داعی کہا ہے، مدعی نہیں کہا، اس لیے کہ مدعی کبھی کبھار اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن داعی اپنی گردن تو کٹا لیتا ہے لیکن اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے کبھی۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب صاحب فراش ہیں، قریش کے سرداران آتے ہیں ابو جہل کی قیادت میں، ابو طالب کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمیں برا بھلا کہتا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ابو طالب امام الانبیاء کو طلب کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، یہ سرداران قریش ہیں، میرے بھی سردار ہیں، تیرے بھی سردار ہیں، یہ آج شکوہ لے کر آئے ہیں، تیری شکایت کر رہے ہیں کہ تو ان کے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو ان کے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان سے کوئی درجنوں باتیں ان سے طلب نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی میرا مطالبہ ہے، وہ مان لیں تطیعہم العرب وتؤدیہم العجم والجزیہ، یہ میری ایک بات مان لیں، عرب بھی ان کے فرما بردار ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ ٹیکس ادا کرنے لگ جائیں گے۔ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے مجلس کے اندر، کہتا ہے اے محمد، ایک بات نہیں تو 10 باتیں 10 مطالبے کر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی وجہ سے عرب ہمارے فرما بردار ہو جائیں اور عجم بھی ہمارے فرما بردار۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے 10 مطالبے نہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کہ عبادت کے لائق وہی ہے، فرما برداری کے لائق وہی ہے، سر بسجود ہونے کے لائق وہی ذات ہے، داتا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، مشکلات دور کرنے والی ذات وہی ہے، بیٹا دینے والی ذات وہی ہے، بیٹا چھیننے والی ذات وہی ہے، نظر و نیاز قبول کرنے والی ذات وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، وہ ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو ابو جہل کہتا ہے اسی چیز کے اندر تو ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو امام الانبیاء کہتے ہیں اے چچا جان، اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر میری بھی بات سن لیں کہ اگر یہ میرے ایک ہتھیلی کے اندر سورج کو لا کر رکھ دیں، دوسری ہتھیلی کے اندر چاند کو لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں۔ وداعیا الی اللہ، محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں داعی بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر بدائع التفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو بھی سراج کہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر سورج کو بھی سراج کہا ہے، سراجا وہاجا سورۃ النبا کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر وہ سراجا منیرا، محمد رسول اللہ کو سراج کہا۔ تو بہت بہترین توجیہ کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں سورج روشنی تو دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جلاتا ہے، محمد الرسول اللہ روشنی تو دیتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں بلکہ جلنے سے بچاتے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں کو دین کی دعوت دے کر، اسلام کی دعوت دے کر ہمیشہ ہمیشہ والی جو آگ ہے اس سے بچا۔ تو آسمان کا سورج تو روشنی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جلاتا ہے، میرا محمد جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، جلاتا نہیں ہے بلکہ جلنے سے بچاتا ہے۔ یہ مقام ہے میرے محمد کا۔
اور ایک اور جگہ سورۃ الفرقان کے اندر آتا ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیرہ کی صفت ذکر کی، وہاں پر چاند کے لیے منیرہ کی صفت ذکر کی. سورج جو ہے وہ سراج تو ہو سکتا ہے لیکن منیر نہیں ہو سکتا ہے. چاند جو ہے وہ منیر تو ہو سکتا ہے لیکن سراج نہیں ہو سکتا ہے. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سراج بھی ہے اور منیر بھی ہے. اور سورج اور چاند کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ ہے میرے بھائی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ایمانی جو ہے وہ سورج اور چاند اگر دونوں بھی مل جائیں پھر بھی اس نور ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے. حضرت جابر بن عبداللہ اشعار پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، وللآفاق شمس، ایک سورج کس کا ہے؟ آسمان کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کئی درجہ بہتر ہے. کیوں؟ وشمس السماء تطلع بعد فجری، آسمان کا سورج جو ہے وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج جو ہے وہ جب کفر و ظلم کا اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے بعد میرا محمد الرسول اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ طلوع ہو جاتا ہے اپنے توحید کے ساتھ، توحید کی روشنی کے ساتھ. علامہ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کی انسانوں کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی دن کے وقت ضرورت پڑی تو رات کو ضرورت نہیں ہوتی ہے سورج کی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ ہر مسلمان کو ان کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. ہر وقت ضرورت کیسے پڑتی ہے میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے ہیں، دنیا کے اندر ہر مسلمان، ہر انسان کامیاب، مکمل طور پر کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اگر اس کا ہر ایک سیکنڈ جو ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف گزرے گا، وہ ناکام ہے میرے پاس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، جاگنا، سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی معاشرتی زندگی گزارنا، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائی، ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہوگا. اپنے اعمال کے ساتھ بھی، صرف زبان کے ساتھ نہیں، عملی طور پر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. تب جا کر ہم ایک حقیقی مسلمان ہوں گے، تب جا کر ہم جنت کے مستحق ہوں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے سنتیں اپنانے کی میرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.